کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ مفلسی اور محتاجی سے نجات کے وظائف۔ غربت، تنگ دستی، افلاس، محتاجی اور بعض اوقات یہ بڑا آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر یہ معاملات آ جاتے ہیں، ان میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص ہر لمحے زندگی کے ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ بالخصوص ان دنوں میں بھی اللہ کی یاد کو بھلانا نہیں چاہیے، پریشانی میں آ کر اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ غالباً بہادر شاہ ظفر انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ ظفر اس کو اس طرح کا اس کا معنی اور مفہوم ہے: بندہ نہ جانیے گا کہ جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو جیسے بھی معاملات ہوں، اللہ کا خوف بھی ہو دل میں، اللہ کی یاد بھی ہو، تو یہ ضروری ہے۔ اب مفلسی اور محتاجی سے نجات کے لیے چند ایک وظائف ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے، باوضو رہا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، نماز کی، تلاوت کلام پاک کی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے۔ تو یہ تو سب سے بڑے وظائف ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ چند ایک ہیں، ان کو سماعت کر لیجئے۔ چند ایک صورتیں ہیں، ان کو بھی عام حالات میں بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ بالخصوص اگر مفلسی، تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، تو پھر بھی ضرور ان کو پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ آپ کی مدد فرمائے گا، مفلسی اور محتاجی سے نجات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلا وظیفہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں سے منقول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کا بکثرت ورد کرے گا، انشاءاللہ چند روز کے بعد ہی مفلسی اور کثرت قرض سے بھی نجات پائے گا۔ بعض اوقات قرض بہت زیادہ بندہ پر ہوتا ہے، اس کے ذمے ادا کرنا، تو دونوں چیزوں سے نجات پا لے گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اول آخر درود پاک تعداد میں کم از کم 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ اب اللہ کے اسماء مبارکہ سماعت کیجئے جو کثرت سے پڑھنے ہیں: یا کافی، یا غنی، یا رزاق، یا فتاح۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ 4 اسماء مبارکہ ہیں: یا کافی، یا غنی، یا رزاق، یا فتاح، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ سورۃ القریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ بھی سورۃ القریش کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ دونوں وظائف کیجئے، اور اللہ کے اسماء مبارکہ کے شروع میں بھی 3 مرتبہ درود پاک، آخر میں بھی 3 مرتبہ کوئی سا درود پاک پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں مفلسی، غربت، تنگ دستی سے بھی نجات ملے گی اور کثرت قرض سے بھی نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرماتا ہے، وہ اسباب پیدا فرما دے گا، حتیٰ کہ وہ تو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اسباب بھی پیدا فرمائے گا، غیب سے بھی رزق عطا فرمائے گا۔ قرض کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا، قرض بھی ادا ہو جائے گا اور رزق میں وسعتیں بھی ہو جائیں گی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستیوں، پریشانیوں، مفلسیوں، تمام مصائب سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، اللہ پر توکل اختیار کرنا، اللہ پر کامل یقین رکھنا، اور پھر اللہ کو یاد کرتے رہنا، اس سے غیب سے رزق بھی ملتا ہے، پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا وظیفہ
اس کے ساتھ ساتھ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اور پھر ان اسماء مبارکہ پر غور کریے۔ یا کافی، اے وہ ہستی جو ہر ایک کے لیے کافی ہے، کفایت فرمانے والی ہستی۔ غنی، اے وہ ہستی جو خود بھی غنی ہے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی غنی فرما دیتی ہے۔ رزاق، رزق عطا فرمانے والا۔ فتاح، ہر قسم کے آسانیوں کے، کامیابیوں کے دروازے کھول دینے والا۔ تو بس اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہر قسم کی آسانیاں عطا فرمائے گا، رزق عطا فرمائے گا، تمام کامیابیوں کے راستے کھول دے گا، غنا عطا فرمائے گا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مغنیو، یا مغنیو، صبح و شام 1000 مرتبہ پڑھیں۔ 1000 مرتبہ صبح و شام پڑھنے سے ظاہری اور باطنی غنا حاصل ہوگا۔ ظاہری غنا یعنی ظاہری طور پر غنی ہو جائیں گے، آپ کو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا پڑے گا، کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہری رزق بھی عطا فرمائے گا، ظاہری طور پر بھی غنی ہو جائیں گے، اور باطنی غنا بھی عطا فرمائے گا کہ آپ کا دل بھی نہیں کرے گا کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے لیے، باطنی طور پر بھی آپ کا دل مطمئن رہے گا اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رہے گا۔ کسی قسم کے سوال کے حوالے سے آپ کے دل میں بھی کوئی بات نہیں آئے گی کہ میں کسی سے سوال کروں۔ اس کے علاوہ تیسرا وظیفہ مفلسی، تنگ دستی، غربت، کثرت قرض سے، محتاجی سے نجات کا وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یہ 1100 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو جو یا اللہ یا وہاب 1100 مرتبہ پڑھے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، تو اس کے پڑھنے سے محتاجی اور مفلسی سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ چوتھا وظیفہ سورۃ الانشراح یا سورہ علم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ تو یہ سورہ علم نشرح جو ایک وقت مقرر کر کے، کوئی بھی وقت مقرر کر لے جس میں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، صبح شام رات کو سونے سے پہلے 71 مرتبہ پڑھے اور 41 دن تک پڑھتا رہے، تو جو سورۃ الانشراح اس کو ایک وقت مقرر کر کے 71 مرتبہ روزانہ 41 دن تک پڑھے گا، تو یہ پڑھنے والا فقر و فاقہ اور افلاس سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ یعنی غربت، تنگ دستی، محتاجی، ہر قسم کے اس طرح کے معاملات جو ہیں اس سے نجات حاصل ہوگی۔ اور 5واں وظیفہ سورۃ القریش، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، پہلے میں نے اس کی تلاوت کی۔ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا فقر و افلاس سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ تو نماز پڑھیے، نماز کے بعد ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القریش پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات، مفلسی اور تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا، غنی فرما دے گا، کثرت قرض سے نجات ملے گی، اللہ تعالیٰ ظاہری رزق کے ذرائع پیدا فرما دے گا، اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو یہ وظائف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص وظیفہ سبھی امت مسلمہ کے لیے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کے سبھی افراد پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم ایک شخص تو روزانہ لازمی پڑھے۔ سورۃ الواقعہ یہ 27ویں پارے میں ہے، سورۃ الدخان یہ 25ویں پارے میں ہے، اور سورۃ الملک یہ 29ویں پارے کے شروع میں 3 رکوعوں کی 2 رکوع کی یہ صورتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں۔ یہ روزانہ آپ پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ یہ صورتیں پڑھنے والا بھی کبھی تنگ دست نہیں رہتا، مفلس نہیں رہتا، غریب نہیں رہتا، کسی کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العزت ان 3 صورتوں کے پڑھنے کی برکت سے روزانہ جو پڑھتا ہے مغرب کی نماز کے بعد غنی فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور رزق کی کمی نہیں ہوتی، تنگ دستی نہیں رہتی، غربت نہیں رہتی، محتاجی نہیں رہتی، افلاس نہیں رہتا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں، کوشش کیجئے سارے کے سارے وظائف آپ اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، ضرور پڑھیے، اور اگر کسی کو رزق مل بھی رہا ہے تو وہ بھی پڑھے،
اس رزق میں کثرت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں فراخی ہوگی، رزق مزید وسیع ہو جائے گا۔ تو اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس مہنگائی کے دور میں اور ظاہری نفسہ نفسی کے دور میں یہ وظائف جو ہیں یہ لازمی اپنائیے، ضرور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیشہ باوضو رہیں، پاک صاف رہیں، نماز کی پابندی کریں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل کی کثرت کریں، بالخصوص راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، تہجد پڑھیں، دیگر نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، استغفار کثرت سے کریں، درود پاک کی کثرت کریں، یا رزاقو کی کثرت کر سکتے ہیں، یا مسبب الاسباب کی کثرت کر سکتے ہیں، دیگر تسبیحات ان کی کثرت کیجیے۔ بالخصوص رزق کے حوالے سے جو آج 5-6 وظائف بتائے، ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی غیب سے رزق کے اسباب عطا فرمائے گا، غیب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا، اور کبھی بھی تنگ دستی نہیں ہوگی، مفلسی نہیں ہوگی، محتاجی نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت خوبصورت اور ضروری وظائف ہیں، پوری امت مسلمہ تک پہنچائیے، اپنے بھی معمول میں شامل کیجیے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو خوشحالیاں عطا فرمائے، دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، رزق میں وسعتیں عطا فرمائے، آمین۔